جو ہے پانی کا حاکم سیارہ ہے، اور اسی لیے جہاں جہاں پانی ہے زمین میں، مون کا اثر، مون کے اترنے اور چڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح انسانی جسم جو ہے زیادہ تر پانی جس میں ہوتا ہے اس میں بھی مون کے اثرات ہوتے ہیں، مون پانی پر اثر کرتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے یہ زمین کی انرجی، زمین کو جو انرجی ہے، اس کی انرجی کی وجہ سے زمین سے جو ہے نا وہ سبزہ اگلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ الفرقان میں وہ یہ عظمت بیان کی ہے ان بروج کی، ان برجوں کی، کہ میں یہ برج جو ہے جو میں نے بنائے ہیں، اس میں آفتاب ہے اور اس میں چاند ہے، مہتاب ہے، اور اس میں قمر ہے جو رات کو نکلتا ہے اور دن کو سورج روشنی دیتا ہے، جو دن کی وضاحت کرتا ہے اور رات کو چاند نکل کر چاندنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور جو ماہر فلکیات ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، وہ انہی بروج کو، انہی سیاروں کو، انہی ستاروں کی آپس میں جو گردش ہے، اس گردش کے ساتھ ڈیٹ آف برتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس ڈیٹ آف برتھ سے ان سیاروں کی آپس میں پوزیشن کو دیکھ کر زندگی کے ایشوز کو بتاتے ہیں۔ یعنی لائف کے بارے بتایا جاتا ہے، لائف میں یعنی صحت کے بارے بھی ان سیاروں سے انہوں نے خوبیاں لی ہوئی ہیں، خامیاں لی ہوئی ہیں۔ صحت کے بارے بتایا جا سکتا ہے، تعلیم کے بارے بتایا جا سکتا ہے، شادی، یعنی ان سیاروں اور ستاروں سے ہم رشتوں کے ہونے نہ ہونے کی وجوہات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیارے کسی انسان پر کچھ اثر دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے لیے برے ہوتے ہیں وقت کے حساب سے۔ اور یہ جو وقت کی گھڑی ہے یہ کسی پر اچھی ہوتی ہے اور کسی پر بری پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور جب تنگ دستی کے عالم ہوتا ہے تو اللہ دعا کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بروج کا ذکر کسی حوالے سے مفسرین نے یہ قرآن پاک میں بھی اس تفسیر میں کیا ہے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ جس سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ اسیر التفسیر میں سے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے۔ تو آج جیسا کہ دن کے حوالے سے پہلے تو ہم ایریز پہ آئیں گے نا، جی برج کی بات چل رہی ہے، جی تو میں چاہوں گا ایریز کے بارے میں بتائیں کہ ایریز میں جیسا کہ ہاں جی کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا برج بھی ہے یہ، اور یہ اپریل بھی چل رہا ہے۔ جی یہ پہلا برج ہے، اور ایریز اس کو اردو میں جیسے حمل کہتے ہیں، اور ایریز میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں یہ جیسے بکرے کے سینگ نہیں ہوتے، جیسے مینڈا ہوتا ہے، جی جی، اس کو اس جانور سے انہوں نے تشبیہ اس دی۔ کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو مینڈا وہ ہے، خصوصیات ہیں اس میں، اس برج ہاں میں جو مینڈے میں وہ تندخو ہوتا ہے جانور، اور پرجوش ہوتا ہے، جوشیلا ہوتا ہے، یہ اور پہاڑوں پہ جو جمپ لگاتے ہیں، یہ وہ والا مینڈا ہے یا عام مینڈا ہے؟ مینڈا جو بکرے کے سینگ جو بڑے بڑے نکلے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جو پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جمپ تک لگاتا ہے، جی جی وہی وہ ہے یہ۔ جی جی یعنی ہاں جی منہ زور ہوتا ہے، تندخو ہوتا ہے، پرجوش ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ایریز ہیں، مرد و خواتین، آپ ان کو دیکھیں، وہ زندگی میں بہت بہادر ہوتے ہیں اور بہت بولڈ ہوتے ہیں اور بہت محنتی ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت اعصابی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں، اور کسی بھی کام کو کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ ان میں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بزنس کے لحاظ سے کیسا ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بہت اچھے کاروباری ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، اور اگر جاب کے حوالے سے ان کو دیکھا جائے تو یہ ڈاکٹر، انجینئر اور آرمی اور پولیس، ان شعبہ جات میں ان کی کافی دسترس ہوتی ہے اور کافی شوق اور رغبت رکھتے ہیں، اور بڑے جنگجو ہوتے ہیں نا، مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں اور چوڑے سینے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر خواتین ایریز ہوں تو وہ مردوں کی طرح بولڈ، بہادر ہوتی ہیں، اور ان میں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، بولنے کی ان میں کافی صلاحیت ہوتی ہے، اور کافی وہ کاروباری ہوتی ہیں، بزنس مائنڈڈ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر گھر کا نظام ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہیں۔ اچھا، ایریز آپس میں مل جائیں تو ان کے رشتہ جو ہے، اگر ازواجی رشتہ ہے، وہ کیسا رہتا ہے؟ اچھا رہتا ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر ایریز، لیکن ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ بھی ایریز ہے، وہ بھی ایریز ہے، نہیں وہ پوزیشن کے حساب سے بعض اوقات ان میں کمپیٹیبلٹی آتی ہے، لیکن ایریز کی سب سے زیادہ جو موافقت اور کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ تر لیو کے ساتھ، اسد کے ساتھ، اور کوس کے ساتھ، سیجیٹیریس کے ساتھ، یہ ان کی ماہر علم نجوم نے لکھا ہے، ماہر فلکیات نے جو لکھا ہے، ماہر علم نجوم نے جو لکھا ہے، وہ زیادہ تر
اس طرح کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ لیو اور جنہیں اسد بھی کہتے ہیں اور سیجیٹیریس جن کو ہم کوس کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی بنتی ہے. لیکن ایریز کے ساتھ جو مخالفت ہوتی ہے, جو کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی, وہ ہوتی ہے میزان کی, جس کو ہم لبرا کہتے ہیں. جی, لبرا سے نہیں بنتی. لبرا ان کو نقصان دے سکتے ہیں. ایریز چونکہ بہت زیادہ جوشیلے. اگر یہ آپ کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہیں تو لیو کے ساتھ ہی میچ کھائے گا ایریز. دیکھیں ان کا جیسے آج جو ہے عدد 3 بنتا ہے, اور 3 کا عدد بھی بہت زیادہ آج کی جو 3 کی خصوصیات اور ایریز کی خصوصیات آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, ایریز ابھی ختم نہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں, ایریز پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. مرد اور خواتین میں خصوصیات میں کوئی فرق آ جاتا ہے یا سیم ہی رہتی ہیں؟ نہیں, فرق آ جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر کسی خاتون ایریز میں ہے تو اس کے اندر ایک تو وہ مضبوط عورت ہوگی, ٹھیک, مضبوط خاتون, اور عورتوں کے مقابلے میں, اور عورتوں کے مطابق ذہنی طور پر مضبوط ہوگی, جلدی نروس ہونے والی نہیں ہوگی, اور جلدی وہ حالات کا مقابلہ کرنے والی ہوگی. کیونکہ اس کی تشبیہ جو ہے جس اینیمل سے دی جاتی ہے وہ ہمیشہ منہ زور ہے, تند خو ہے, پرجوش ہے. تو عورت بھی ماشاءاللہ وہ پرجوش ہوگی ایریز جو ہوتی ہیں, اور کاروباری ہوں گی. لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے. اچھا اس کے مقابلے میں جیسے آپ نے مینڈے کا ذکر کیا, بہت پاورفل ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھیڑ جو ہے وہ تو بالکل معصوم سا جانور ہے, بڑا لیزی سا, اور اس کے سینگوں سے اس کی شباہت دی گئی ہے نا. یہ نسل جو ہے یہ اور نسل ہے, یعنی ہے تو ایک ہی, لیکن مینڈا جیسے کوئی اور قسم میں ہے. جی جی, منہ زور وہ جانور ہے, اور اس میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں یہ کافی خاصے اچھے اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں, اور یہ سانولے ہوتے ہیں زیادہ تر, اور ان کا رنگ جو ہے گندمی سا ہوتا ہے, سرخی مائل ہوتا ہے, گولڈن ٹائپ ان کے چہرے کی شباہت ہوتی ہے, ان کے کلر کی, سکن کی زیادہ تر, اور یہ مضبوط نظر آتے ہیں اور بڑے بہادر ہوتے ہیں. فوج میں, پولیس میں شوق سے جاتے ہیں, ٹیکنیکل کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, اور انجینئر یہ بہت اچھے بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں, سرجری میں جا سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے کہ ان کے نیگیٹو اثرات میں سننے میں آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کام بڑی تندہی سے کرتے ہیں, اس کو اینڈ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. آیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, ان میں یہ کمی ضرور ہے کہ جب یہ غصے میں آتے ہیں تو یہ ہوش میں نہیں رہتے. اس وجہ سے بعض اوقات یہ معاملات میں کافی خرابی. یہ ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا. اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو, انہیں کام نہ کرنے دیا جائے تو یہ گڑبڑ کر دیتے. ہاں, جیسا کہ آج کل یہ حالات جو ہیں ایریز پر اچھے نہیں جا رہے, اور آج یہ سال اور پچھلا سال جو ہے وہ ایریز کے لیے, اسکارپین کے لیے بہت زیادہ سختی کا سال ہے. بہت زیادہ ڈپریشن اور تناؤ دباؤ کا ان پر یہ بہت زیادہ پریشر ہے, اور ایریز کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, اور فائنینشیل میٹرز جو ہیں, روپے پیسے کے معاملات ان کے بہت زیادہ آج کل جو ہیں بگڑے وہ ڈسٹرب ہیں. اور چونکہ اس وقت جو پلینٹس کی پوزیشن ہے ان کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. تو اچھا خواتین کا میں نے ذکر کیا, اگر بچوں کا نہ دوں, ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی. بچوں میں بھی یہ خصوصیات ہوتی ہیں, یہ مختلف ہو جاتی ہیں؟ ایریز بچے ایریز جو ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ. ہماری ڈسکس جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں. ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب, اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ہی ساتھ رہیے اور ہمیں ہی دیکھتے رہیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فوراً آپ کی خدمت میں حاضر, روحانی مسائل لیے ہوئے, اور میرے ساتھ جناب محمد حسن رضا صاحب جو روحانی اسکالر ہیں تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی سے اگر آپ چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی مشکل الجھن زندگی میں ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی برج کے حوالے سے بات پوچھنی ہے, یا آپ کا کوئی مسئلہ روحانی ہے اس کو آپ سلجھانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کال کیجیے گا, پروگرام میں شامل ہوں, ہمیں خوشی ہوگی. بات ہو رہی تھی برج کی, تو برج کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سا برج ایسا ہے, کیا ایریز میں کاروباری حضرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, یہ کون سا برج جو کاروبار کے لحاظ سے بہتر ہو, اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیں کاروباری جو مسائل ہوتے ہیں، کاروباری جو پریشانیاں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، ان پلانٹس کی پوزیشن سے بھی دیکھی جاتی ہیں۔